السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، یہ جو پرانی سی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے ترکی طرز تعمیر کی، یہ ریلوے اسٹیشن ہے، ترکی ریلوے اسٹیشن، اور اس کی کچھ تفصیل یہاں بورڈ پر لکھی گئی ہے، وہ آپ کو دکھائی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ جو ٹرین ترکوں نے چلائی تھی وہ دمشق سے یہاں تک پہنچتی تھی، بعض کہتے ہیں پیچھے سے یعنی وہ استنبول سے دمشق آتی تھی اور دمشق سے یہاں پہنچتی تھی مدینہ منورہ میں مسافروں کو لے کے، اور اس طرح جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مال بردار گاڑیاں ہیں، وہ آتی تھی۔ تو یہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت ہے، اس میں دفاتر وغیرہ موجود ہیں جسے آپ آج عجائب گھر میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی مضبوط یعنی ایک فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی معلومات جو بورڈ پہ لکھی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا ناظرین کو دکھایا جائے گا۔ تو یہاں جو عبارت اس بورڈ کے اوپر لکھی گئی ہے، یعنی یہاں کی جو سیاحت اور آثار قدیمہ کی کمیٹی ہے، انہوں نے جو لکھا ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ ماتا سکا حدید الحجاز یعنی حجاز ریلوے اسٹیشن، اس کو سلطان عثمانی عبد الحمید الثانی نے 1326 ہجری میں تعمیر کیا تھا، اور اس کی بڑی بڑی دیواریں ہیں، اور اس کو چار دیواری کے ذریعے یعنی اس کے ارد گرد چار دیواری بنائی گئی تھی، اور اس میں کافی سارے کمرے ہیں جو بطور خدمت استعمال ہوتے تھے، یعنی دفاتر وغیرہ اور مسافروں کی خدمت کے لیے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ فن تعمیر کا انتہائی اعلیٰ اور منہ بولتا ثبوت ہے، اور اسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، اور اسے سکا حدید حجاز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اب اس کے اندر کچھ ترمیم کی گئی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں دمشق سے ٹرین آتی تھی جو یہاں مدینہ منورہ میں آتی تھی مسافروں کو، اور اس طرح مال بردار چیزیں، وہ مال بردار گاڑی مال اور اس طرح کی جنس اجناس لے کے آتی تھی۔ اور آگے لکھا ہے کہ پہلی عالمی جنگ کے اندر یہ لائن کٹ جانے کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن یعنی بے آباد ہو گیا، کیونکہ جو لائن آتی تھی ریلوے لائن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، تو اس کے بعد یہ یعنی ریلوے اسٹیشن جو ہے بند ہو گیا۔ ابھی انہوں نے اندر یعنی یہ جو آپ کو چار دیواری نظر آ رہی ہے جس کے اوپر یہ لوہے کی گرل لگائی گئی ہے، اس کے اندر ترکوں کا پرانا ریلوے ٹرین وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڑی کا انجن بھی موجود ہے۔ جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یہاں پر اندر جانا ممنوع نہیں تھا، اور نہ ہی یہ چار دیواری اس طرح مضبوط تھی، نہ ہی یہ لوہے کی اس طرح جالی مضبوط لگائی گئی تھی۔ لوگ اندر جاتے تھے، اندر وہ جو گاڑی کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں اور انجن وغیرہ وہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ پیچھے یعنی جو باغ سا نظر آ رہا ہے کافی کھلی جگہ ہے جو مسافروں کی سہولت کے لیے اور ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے، اور یہاں سے انجن وغیرہ چینج کر کے واپس لے جانے کے لیے سارا کام یہاں ہوتا تھا۔ اور یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو دفاتر وغیرہ تھے اور اس طرح جو سفر کے انتظام تھے اور ریلوے کے آفیسر حضرات بیٹھتے تھے، تو وہ اس اسٹیشن کے اندر تھا، جسے آج ایک متحف یعنی عجائب گھر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سامعین، یہ ریلوے اسٹیشن کی فرنٹ سائیڈ ہے، سامنے والی سائیڈ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت یعنی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور کتنی مضبوط بلڈنگ ہے۔ یہ آج تک بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، اور اب اس کے اندر محکمہ آثار قدیمہ نے عجائب گھر بنایا ہے، جس میں بعض چیزیں مدینہ منورہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور اسی طرح اسلامی تاریخ کے بارے میں، مدینہ کی تاریخ کے بارے میں، قبل از اسلام مدینہ کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ ابھی ناظرین کو، سامعین کو انشاءاللہ اندر سے تھوڑا سا دکھایا جائے گا، اور پھر اس کا باہر والا حصہ بھی انشاءاللہ کچھ دکھایا جائے گا۔
इसके अंदर जो म्यूज़ियम है अजैब घर में हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो कमान भी रखी है जिसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा किया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुज़रने वाले सहाबी को कहते थे तीर यहाँ फेंको, और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला को पकड़ा कर कहते थे इरमे या साद फ़िदा का अबी व उम्मी, ए साद रज़ी अल्लाह ताला नु तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम हालांकि कहा करते थे फ़िदा का अबी फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। लेकिन हज़रत साद वो सहाबी हैं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी, और ये कमान उनकी अभी भी वो मौजूद है। ऊपर लिखा है कि ये मंसूब है। उनकी तरफ और भी चंद चीज़ें मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह आपको दिखाई जाएंगी। Yeah.